میرا موضوع ہے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور اور وہاں پر کی جانے والی کرپشن۔ 3 سال کے عرصے میں وائس چانسلر ڈاکٹر عطر محبوب صاحب نے اپنے خاص فرنٹ مین رضوان مجید صاحب کے ساتھ مل کر یونیورسٹی کو سالانہ 8 ارب روپے کا خسارے میں ڈال دیا۔ کتنے؟ 8 ارب روپے ایک یونیورسٹی کا چانسلر۔ آپ اندازہ لگائیں یہ نقصان اگلے 30 سالوں میں بھی پورا نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ یہ نوبت یہاں تک آئی کیسے؟ عطر محبوب صاحب کی ذاتی پراپرٹی میں امریکہ کے گھر اور بحریہ ٹاؤن کی ذاتی پراپرٹیز بھی شامل ہیں۔ اب اس میں ایک اور بے نامی پراپرٹی شامل ہو گئی ہے جو بحریہ ٹاؤن لاہور میں ہے۔ یونیورسٹی کی معیشت ٹوٹلی برباد۔ سوال یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر رضوان مجید صاحب جو کہ IT ڈائریکٹر ہیں، ان کی پراپرٹی 10 کروڑ سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ سوال یہ بھی ہے کہ عطر محبوب صاحب کے ایک اور فرنٹ مین عمیر اشرف صاحب کی پراپرٹی صرف 2 سال میں کروڑوں روپے کی ہو چکی ہے۔ لگا لیں صاحب، یہ حالت ہے ہمارے ملک کی۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یونیورسٹی کے ساتھ کس منظم طریقے سے کھلواڑ کیا گیا، کیسے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کی بربادی میں پنجاب حکومت اور گورنر پنجاب اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ خاموش تماشائی بنا رہا۔ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب۔ تو جناب کہانی شروع ہوتی ہے ڈاکٹر عطر محبوب صاحب کو 2015 میں خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان کا وائس چانسلر مقرر کیا گیا، جبکہ وہ نہ تجربہ پورا رکھتے تھے نہ ہی بنیادی لوازمات تھے ان کے، ایک پرائیویٹ یونیورسٹی کے پروفیسر تھے اور انہیں سیاسی تعلقات کی بنا پر خواجہ فرید یونیورسٹی کا VC بنا دیا گیا۔ یہاں ان کے منہ کو لہو لگ گیا جب انہوں نے 500 جعلی بھرتیاں کی۔ ایک تعلیمی ادارے میں 500 جعلی بھرتیاں، تعمیراتی کاموں میں اربوں روپے کا ہیر پھیر کیا۔ جب آڈٹ کروایا گیا تو سب کچھ سامنے آ گیا، جس کا ذکر میں ابھی آگے چل کر آپ کے ساتھ کروں گا۔ نومبر 2020 ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب نے عطر محمود صاحب کو کرپشن اور غیر قانونی بھرتیوں کے الزامات ثابت ہونے پر سمری وزیر اعلیٰ پنجاب کو ارسال کی کہ عطر محبوب صاحب کو VC کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ سمری وزیر اعلیٰ عثمان بزدار صاحب نے سائن کر کے اس وقت کے گورنر صاحب کو بھیج دی، تو اس پر ایکشن نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ سمری کا ثبوت آج بھی ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب، گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کے دفتر میں موجود ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے یونیورسٹیوں میں ہونے والی کرپشن پر 10 سالہ تحقیقات 2008 سے 2018 تک تحقیقات کے لیے اینٹی کرپشن پنجاب سے انکوائری کروائی۔ 1 جنوری 2021 کو پاکستان کے تمام اخباروں اور نیوز چینلز نے اس پر خبر لگائی۔ اس انکوائری کے مطابق جناب محترم عطر محبوب صاحب خواجہ فرید یونیورسٹی کے VC تھے، تو انہوں نے 98 جعلی بھرتیاں کی۔ انکوائری بھی ہو گئی، جعلی بھرتیاں بھی ثابت ہو گئی، 27 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ 27 کروڑ روپے کا، یہ اسٹوڈنٹس کی جیبوں سے جائے گا، لیکن کسی میں جرات نہیں ہوئی کہ عطر محبوب صاحب سے سوال پوچھ سکے۔ اچھا جناب، جب عطر محبوب صاحب خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان کے VC تھے، اس وقت کے تعمیراتی کاموں کی کرپشن کا جائزہ لینے کے لیے گورنمنٹ آف پنجاب نے اسپیشل آڈٹ کروایا۔ اس کا لیٹر نمبر آپ کی اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، میں نے شیئر کر دیا ہے، تاریخ ہے اس کی 20/4/2000۔ اس آڈٹ نے 2015 سے 2019 تک کا جائزہ لیا اور 450 اعتراضات لگائے، جس میں ڈائریکٹ کرپشن جو عطر محبوب صاحب نے کی، اس کا میں اگر آپ کو فگر بتاؤں گا تو آپ ہکے بکے رہ جائیں گے۔ 500 کروڑ روپے، 5 ارب روپے کی کرپشن۔ ان آڈٹ پیپرز کے اوپر آج بھی تحقیقات برائے نام ہو رہی ہیں، لیکن عطر محبوب صاحب نے انہیں بھی حساب دیا ہے یا جو بھی دیا ہے انہیں خاموش کروایا۔ حکومت پنجاب بالکل بے بس نظر آتی ہے۔ گورنر پنجاب نے جعلی بھرتیوں پر ایک فیصلہ کیا اور 24/6/2021 کو فیصلہ جاری ہوا، جس میں واضح الفاظ میں لکھا گیا کہ عطر محبوب نے جعلی بھرتیاں کی، اور اس فیصلے کا نمبر اور تاریخ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اچھا، لیکن یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہوگا کہ ایک VC کو جعلی بھرتیوں پہ سزا نہیں دی گئی۔ جی، اس کو سزا نہیں دی گئی، الٹا اس کو بول رہے ہیں کہ آپ دوبارہ اشتہار دے کر بھرتیاں نئے سرے سے کر لیں۔ یہ حالت ہے ہماری۔ لیکن عطر محبوب صاحب نے فیصلے کو جوتے کی نوک پر رکھا، اور بجائے انہوں نے دوبارہ اشتہار دے کے دوبارہ بھرتیاں کرنے کے، انہوں نے جو وہ جعلی بھرتی کیے ہوئے تھے ان کو ساروں کو مستقل کر دیا۔ وہ شہنشاہی ہے بھائی، ان کے باپ کا ملک ہے۔ بیچارے جو سیکرٹری ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں پنجاب نے خط نمبر، اس کا آپ کے اسکرین پہ شو ہو رہا ہے، اس کی تاریخ ہے 2/1/2021، ایک بہت ہی عاجزانہ سی ان کو ریکویسٹ کی عطر محبوب صاحب کو کہ جناب آپ نے 400 کے قریب جعلی بھرتیاں کر لی ہیں، تو یہ ہمارے جڑے ہاتھوں کی طرف دیکھیں، تو برائے مہربانی اس کا جواب دے دیں۔ وہ آج بھی اسلامیہ یونیورسٹی کے VC ہیں، وہ آج بھی اپنے موجیں کر رہے ہیں، ان کو کھلی چھوٹ ہے بھائی، جو مرضی کرو جا کر۔ ایک اور بات میں آپ کو واضح کرتا چلوں، یہاں پر عطر محبوب صاحب کو اتنی چھوٹ دی گئی ہے کہ جیسے بندہ کہتا ہے کہ آپ کو 7 خون معاف ہیں، جاؤ سیاہ کرنا ہے، سفید کرنا ہے، تم جنگل کے بعد۔ 2015 سے 2019 تک خواجہ فرید یونیورسٹی کے وہ VC رہے ہیں۔ اتنے جرائم کے باوجود ان کو 2019 میں اسلامیہ یونیورسٹی کا VC بنا دیا گیا، مطلب خواجہ فرید یونیورسٹی سے اسلامیہ یونیورسٹی کا VC بنا دیا گیا۔ خواجہ فرید یونیورسٹی رحیم یار خان میں عطر محبوب صاحب کے کرپشن کے جرائم اتنے زیادہ ہو گئے تھے کہ منسٹر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ پنجاب راجہ یاسر ہمایوں صاحب
بڑی اچھی شہرت کے حامل آفیسر ہیں، انہوں نے ایک اعلیٰ تحقیقاتی کمیٹی بنائی. اس کمیٹی نے پورا 1 سال لگا کر اپنی رپورٹ تیار کی. جون 2021 میں کمیٹی نے اپنی رپورٹ پیش کر دی. انکوائری رپورٹ لیٹر نمبر، یہ جو آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی تاریخ ہے 13/8/2020، اس کے تحت کروائی گئی. اس کمیٹی نے انکوائری 29/6/2021 کو پیش کی. کمیٹی نے سفارشات کی کہ عطر محبوب صاحب کو فوراً اسلامیہ یونیورسٹی کے وی سی کے عہدے سے ہٹا دیا جائے اور ان پر FIR بھی درج کی جائے، مطلب یہ ان کے اوپر باقاعدہ مقدمہ بنایا جائے. اچھا، 90 کروڑ روپے کی کرپشن، 90 کروڑ روپے کی حساب لگا لیں. مطلب میں تو سوچتا ہوں کہ یار 90 کروڑ تو ایک فگر ذہن میں آتی نہیں ہے. وہ موصوف وائس چانسلر ہے یونیورسٹی کے. 90 کروڑ روپیہ انہوں نے، یہ ایک واقعہ اس انکوائری رپورٹ میں ثابت ہوئی ہے 90 کروڑ روپے کی کرپشن. اس کی آپ اسکرین پہ دیکھ لیں، آپ کے میں شیئر کر رہا ہوں، اور اس کے جتنے ڈاکومنٹس ہیں میں نیچے ڈسکرپشن میں ڈاکومنٹس بھی لنک کروں گا. کوئی بھی الزام نہیں ہے، کوئی بے بنیاد بات نہیں ہے، ہر چیز دستاویزی ثبوت کے ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں. 1.5 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد یہ انکوائری رپورٹ کسی الماری میں سو رہی ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے. عطر محبوب صاحب بہت زیادہ طاقتور آدمی ہیں اور ان کے ہر حکومت میں انہوں نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ ہوتا ہے نا کہ یار میں کھا رہا ہوں نا، میں تجھے بھی تھوڑا تھوڑا میٹھا لگاتا رہوں گا، بس چپ کر کے دڑ وٹ کے بیٹھ جاؤ، بولنا کوئی نہیں ہے. اور آپ کو پتا ہے ماشاءاللہ کھاؤ تو پھر ہمارے پاس اتنی زیادہ بہتات ہے، معافی نہیں دیتے کسی کو. میرے خیال سے میں پرچیاں بھی سیدھی کر لیتا ہوں اور اس کو 2 پارٹس میں کر لیتے ہیں. باقی کا ویلوگ میں انشاءاللہ اس کا جو پارٹس ہے وہ بہت اہم اور ضروری اس میں معلومات ہیں، اور اس کے اینڈ پہ میں آپ کو پھر نام بھی بتاؤں گا کہ جو مین اس میں کریکٹر تھا جس نے یہ ساری کرپشن دبائی ہوئی تھی وہ کون تھا. وہ میں آپ کو انشاءاللہ اس کے دوسرے پارٹ میں بتا دیتا ہوں. تو اس کو 2 پارٹس میں ڈیوائڈ کر لیتے ہیں. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.